السلام علیکم پیارے دوستو، اسرائیل اور فلسطین میں اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اسرائیل کی کہانی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، یوں اس سرزمین کا نام یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو ان میں سے آنے والے تمام نبی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پہ تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو بھی مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نوازات ہوئیں، جس میں سے منسلوا، چشموں کے بہانات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کی نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے، اور اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ واقعات تورات میں منسلوا کا ذکر۔ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کیا، اور اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل انبیاء کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ سے پکارا گیا ہے، اور یہ صندوق یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کیا، اور جب داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، اور ان کی زندگی میں مکمل تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں کی مدد سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا، اور ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودی نے دجال، ناجائز اور کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو قومیں ہوئیں، ایک یہودی اور دوسری عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائی میں چھوٹی موٹی کئی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس کے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا۔ اس کے بعد ایک دیوار بچی، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی آج بھی جا کر اپنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اور تابوت سکینہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشے گا۔ اس وعدے کا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں کیا ہے۔
ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جب تم کی گئیں، اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیح آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد بنی اسرائیل کے نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہونا تھا، لیکن آخری نبی تو حضرت اسماعیل کی نسل سے آیا۔ انہیں ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ بات یہودیوں کو اچھی نہیں لگی کہ آخری نبی اسماعیل کی نسل سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء ہی کی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز سے یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی تھا جسے پہلے حضرت آدم پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس ہی کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پہ برہم ہوئے، اور وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کرائی، اور قرآن پاک میں موجود معجزات والے واقعے کی نسبت سے اسے مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ اور یہودیوں کی دیواری گیریاں اس احاطے میں موجود تھی تو زائرین کی حیثیت سے انہیں وہاں آنے کی اجازت دی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم میں مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگیں کیں، بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، پھر 700 سال تک خلافت عثمانی کے زیر اثر رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی۔ یہودی آہستہ آہستہ یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطانوں کو پیسوں کی عوض یروشلم سونپنے کی لالچ دی، لیکن ناکام رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم، عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 7 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا کہ انہیں اب اپنی خود کی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج کی قبل کی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیح اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروایا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگری مصری علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک اس کا چھوٹے سے ملک کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہودی بہت طاقتور ہو چکے ہیں، ان سے لڑ کے کچھ وصول نہیں ہوگا، تو باقاعدہ انہوں نے گرجا گھروں میں پادریوں کی تقریبات منعقد کیں اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی محاذ پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمن کو ایک صف میں لا کھڑا کیا، اور قرآن پاک کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی کہ یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کے دوست۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ان کی سازشیں سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ایک عظیم لیڈر دے جو ان کی سازشوں کو انہی پہ پلٹ دے۔